اسرائیل سوچ رہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے بچے مار کر کے اپنے بچے محفوظ رکھیں گے، ان کی بستیاں اجاڑ کر کے ہم اپنی بستیوں کو آباد کر لیں گے اور ان کے گھر تباہ کر کے ہم خوشحال رہیں گے اور دنیا پہ راج کریں گے۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، تجھ سے مقابلے کی نہیں تاب ہے ولے، میرا لہو بھی خوب ہے تیری حنا کے بعد۔ ظالم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک وزیر کو ایک دفعہ انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پہ لے جا کر کے تم بازار سے ایک ایسا جملہ لکھوا کر کے لاؤ کہ اگر وہ جملہ میں خوشی کی حالت میں پڑھوں تو مجھے غم لاحق ہو جائے، اور اگر غم کی حالت میں پڑھوں تو مجھے خوشی مل جائے۔ تو زیرک وزیر نے وہ انگوٹھی لی اور لے جا کر کے بازار میں اس سے جو جملہ لکھوا کر کے لایا، وہ جملہ تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میرے بھائی، وقت کسی کا بھی ہو یہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، یہ ٹائم بدلتا رہتا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اس دن کو ہم بدلتے رہتے ہیں، الٹتے پھیرتے رہتے ہیں۔ آج تمہارا ٹائم ہے تو کل ہمارا ٹائم ہوگا، آج تمہارے پاس پاور ہے تو کل کسی اور کے پاس پاور ہوگا، آج تمہارے پاس ستہ ہے تو کل کسی اور کے پاس ستہ ہوگی۔ اس لیے اللہ جب تم کو طاقت دے، پاور دے، منصب دے، عہدہ دے میرے بھائی، تو خبردار اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کرنا، کسی اللہ کے بندے کو ستانا مت، اس دھرتی پر تم ظلم مت کرنا، آتنک مت مچانا، اور کبھی کسی کمزور، غریب اور لاچار بندے کی آہ مت لینا، بددعا مت لینا، ورنہ تم یہ تصور نکال دو اپنے ذہن سے کہ تم دوسرے کے گھر کی خوشیاں چھین کر کے اپنے گھر میں اجالا کر لو گے۔ دیکھو نا، آج اسرائیل جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا، بڑا سپر پاور سمجھتا تھا، اپنی ٹیکنالوجی پہ جس کو بڑا ناز تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک پہ پرندہ کوئی پر بھی نہیں مار سکتا، آج کیسے ایران اس کی دھلائی کر رہا ہے اور پورا اسرائیل دھواں دھواں ہے، ہر طرف چیخ ہے، پکار ہے، لوگ بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، اور جا کر کے بڑے بڑے لوگ آج بنکروں میں چھپنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہ وقت، یہ ٹائم کسی کا نہیں ہوتا بھائی، اس لیے آج اگر تمہارا ٹائم چل رہا ہے تو غرور کبھی مت کرنا، اللہ کے کسی بندے کو ستانا مت۔ یاد رکھو، یہ مظلوموں کی آہیں، یہ غریبوں کی بددعائیں اور یہ کمزوروں کی جو چیخ و پکار ہوتی ہے نا میرے بھائی، میں نے بار بار عرض کیا کہ یہ اللہ کے عرش کو ہلا کر کے رکھ دیا کرتی ہے، اور پھر جب اللہ ظالموں کی پکڑ کرتا ہے نا، تب پھر بڑے بڑے آئرن ڈوم فیل ہو جاتے ہیں، ٹیکنالوجی ناکام ہو جاتی ہے، پھر پورا موساد کا ہیڈ کوارٹر جو ہوتا ہے نا، وہ خود ہی جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا کی جاسوسی کرنے والا اور اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور آج وہ گھٹنوں پہ آ گیا ہے، دنیا سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، اور وہ آج ایران جو اس کے اوپر حملے کر رہا ہے، وہ کسی طرح سے امریکہ وغیرہ کا سورس لگوا کر کے وہ حملے رکوانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور ظاہر میں دیکھو تو ایران اسرائیل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسرائیل کے پاس جو ڈیفنس سسٹم ہے، جو آئرن ڈوم ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو پرمانو بم ہے، جس طرح کے گھاتک خطرناک اسلحے ہیں، یہ سب ایران کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اتنی ہائی فائی ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود اور اتنا زبردست ایئر ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود آج اسرائیل کا سب کچھ، سارے ہتھیار ناکام ثابت ہو رہے ہیں، اور ایران کا ایک ایک میزائل اس پر اللہ کا قہر بن کر کے ٹوٹ رہا ہے، وہ عذاب الہی کی طرح برس رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اسی کو کہتے ہیں اللہ کی مدد، اور یہی ہوتا ہے مظلوم کی بددعاؤں کا نتیجہ۔ اسرائیل سوچ رہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے بچے مار کر کے اپنے بچے محفوظ رکھیں گے، ان کی بستیاں اجاڑ کر کے ہم اپنی بستیوں کو آباد کر لیں گے اور ان کے گھر تباہ کر کے ہم خوشحال رہیں گے اور دنیا پہ راج کریں گے۔
لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، اور تجھ سے مقابلے کی نہیں تاب ہے ولے۔ مانا کہ تیرے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑے خطرناک ہتھیار ہیں، جاسوسی کا جو سسٹم تیرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، مانا کہ تو بڑا سپر پاور ہے، تجھ سے مقابلے کی نہیں تاب ہے ولے، میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد۔ اور یہ ظالم سمجھتا تھا کہ ہم فلسطینیوں کو مار کر کے، ان کے بچوں کو شہید کر کے، ان کے گھر اور بستیاں اجاڑ کر کے، ان کے ہاسپٹل اور اسکول کو تباہ کر کے، اور ان کے جوانوں، بزرگوں کو، مہیلاؤں کو ہم قتل کر کے دنیا سے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن اس نے موت اور زندگی کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں۔ ظالم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس آج ستا ہے، تمہارے ہاتھ میں پاور ہے، تم اقتدار کے مالک ہو، تو پھر تم طاقت کے بل بوتے جو چاہو کر لو گے۔ اللہ کی دھرتی پہ تم آتنک مچاؤ گے، ظلم کرو گے، فساد کرو گے، اور غریبوں کو ستاؤ گے، مجبوروں کو رلاؤ گے، تم بستیاں اجاڑو گے، گھر بلڈوز کرو گے، مکانات کو ڈھاؤ گے، اور تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ کی دھرتی پہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پاپ کرنے والے پاپ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جرائم اور کرائم کی دنیا آباد ہوتی ہے، لیکن ان سب کو اللہ کہیں نہ کہیں نظر انداز کر دیتا ہے، ان کی سزا یا تو آخرت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ مگر دو لوگ ہیں، ایک ظالم اور ایک مغرور، جو اللہ کی دھرتی پہ اکڑ کے چلتا ہے، فرعون یہ جھاڑتا ہے اور اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے، ان کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ایسے ظالم اور مغرور کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ ایک نہ ایک دن ایسے ظالموں اور مغروروں کو اللہ کیفر کردار تک پہنچا کر کے چھوڑتا ہے، اور ان کو ایسا کیفر کردار تک پہنچاتا ہے کہ دنیا کے لیے انہیں نشان عبرت بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ خبردار، تمہارے ہاتھ میں جب کوئی پاور ہونا تو اپنی پاور کا غلط استعمال مت کرنا، کسی بھی اللہ کے بندے پر اتیاچار نہ کرنا۔ یہ مت سمجھنا کہ اس کا کوئی آگے پیچھے بولنے والا نہیں ہے۔ یہی نا کہ سارے مسلم ممالک خاموش تھے تو اسرائیل سمجھ رہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کو جب چاہیں گے مٹا دیں گے، جیسا چاہیں ان کے ساتھ اتیاچار کریں گے۔ لیکن پھر اللہ نے ایران کو کھڑا کیا، اور پھر اس کے میزائلوں میں، اس کے حملے میں ایسی قوت رکھ دی کہ ایک دھماکے سے پورا اسرائیل دھواں دھواں ہو گیا اور چیخو پکار میں مبتلا ہو گیا۔ تو جس کا کوئی نہیں ہوتا بھائی، اس کا اللہ ہوا کرتا ہے۔ جس کی کوئی نہیں سنتا ہے نا، پھر اس کی عرش کا مالک سنا کرتا ہے۔ اور آج یقیناً میں کہہ رہا ہوں، فلسطینیوں اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ نے سن لی ہے، اور انہی کی آہوں کا یہ اثر ہے کہ آج ایران ان پہ قہر خداوندی بن کر کے اسرائیل پہ ٹوٹ رہا ہے۔